السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں تمام پاشا اسلام بول کے ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ سلطان کھڑکی میں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے دروازے کھولنے والے اللہ، میری ریاست کے لیے بابرکت دروازے کھول دے۔ کمرے میں بہادر دوغان اور ساروجہ سے کہتا ہے سلطان نے جانشری کو جمع کر کے اپنا ہدف کا رمان بتایا، لیکن ہم نے اپنی تمام تیاری پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر کی ہے۔ تو دوغان کہتا ہے پاشا اب فیصلہ بدل گیا ہے، اگر فتح کا جھنڈا بابو سعد میدان پر لگایا جائے تو پیچھے مڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ساروجہ کہتا ہے ہرگز نہیں، تاہم ابھی بھی زیر بحث آنے والے بہت سے معاملات ہیں۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں ساروجہ حق بجانب ہے، ہم نے اپنی تمام توپیں یہ سوچ کر ہم پونٹس جائیں گے بحریہ کو دے دیں، یعنی اب فتح کا نکارہ کا رمان کی جانب مڑ چکا ہے۔ ہتھیاروں کی تعداد کیا ہوگی اور کتنی تعداد میں مطلوب ہوں گے، ہمیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے یقیناً، لیکن عظیم الشان وزیر اعظم محترم المقام محمود پاشا ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ اگلی لمحے دربان کی آواز کے ساتھ ہی وزیر اعظم محمود پاشا وہاں داخل ہوتے ہیں۔ اسحاق پاشا کو دیوان میں دیکھ کر انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا ہمارے سلطان نے تمہیں معزول نہیں کیا؟ یہ سنتے ساتھ اسحاق اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ اپنا سامان باندھ کر استنبول سے بورصہ جانے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ کمرے سے نکلا ہی تھا کہ سلطان اس کے سامنے آ گئے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ اسحاق حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ سلطان نے پوچھا تھا کہاں جا رہے ہو اسحاق؟ تو اسحاق نے کہا تھا بورصہ جا رہا ہوں میرے سلطان، مرحوم مراد خان کے پاس۔ سلطان نے پوچھا تھا کیوں؟ اسحاق نے کہا تھا آپ کو معلوم تو ہے مجھے ذمہ داری سے معزول کر دیا گیا ہے، اور مزید یہ کہ میرا یہاں گزرنے والا ہر لمحہ فتنے کو دعوت دے رہا ہے سلطان۔ سلطان نے اس سے کہا تھا اپنا تاج پہن لو، اپنا لباس پہنو اور دیوان میں جاؤ اسحاق۔ پاشا یہ سن کے اسحاق حیران رہ گیا تھا اور سلطان سے کہا تھا میں سمجھ نہیں پایا سلطان۔ تو سلطان نے اس سے کہا تھا یہ سلطان کی حیثیت سے میری معافی ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اسحاق پاشا نے پوچھا تھا میں نے اس کا مستحق بننے کے لیے کیا کیا ہے؟ جواباً سلطان نے کہا تھا میں نے ایسا چاہا، اور اس کے علاوہ سلطان وہ ہوتا ہے جو ایک پیمانے پر رحم اور دوسرے پہ غصہ رکھے۔ تمہارے لیے میری معافی تمہاری اصلاح کی امید سے آئی ہے اسحاق پاشا، آئندہ مجھے کبھی شرمندہ نہ کرنا۔ آپ میرے بابا مراد خان کے ساتھی اور میرے شانہ بشانہ چلنے والے شخص ہیں، کون جانتا ہے شاید آپ میرے جانے کے بعد بھی موجود رہیں۔ یہ سن کے اسحاق نے کہا تھا اللہ آپ کو لمبی زندگی سے نوازے میرے سلطان۔ جواباً سلطان نے کہا تھا پھر کبھی اپنے تاج کو کسی چیز سے داغدار نہ ہونے دینا اسحاق، اگر تم اب بھی غلطیاں کرنے پہ اصرار کرتے ہو تو تمہارا سلطان معظم تمہیں اس تاج سمیت دفن کر دے گا، یہ جان لو۔ یہ کہتے ساتھ یہ سلطان بھی مسکرا دیے تھے اور اسحاق پاشا بھی۔ اس خیال کے بعد محمود پاشا پھر سے پوچھتے ہیں تم سے کہہ رہا ہوں تمہارا یہاں کیا کام ہے اسحاق؟ تو اسحاق پاشا کہتا ہے میں 30 سال سے اس گنبد کے نیچے ہوں محمود پاشا۔ محمود پاشا کہتے ہیں جو تم نے 30 سالوں میں سیکھا وہ 3 دن میں بھول چکے ہو۔ یہ سن کے اسحاق کہتا ہے ہاں آپ کی بدولت یہاں چیزیں بہت زیادہ بدل گئی ہیں۔ تو محمود پاشا کہتے ہیں تم وزیر اعظم سے اجازت لیے بغیر دیوان میں داخل نہیں ہو سکتے، کیا تم نہیں جانتے؟ خاص طور پہ جب تمہیں معزول کر دیا گیا ہے۔ اس پر اسحاق کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سلطان کو مطلوب صاحب بصیرت اور طاقتور ریاستی شخص نہیں مل سکا ہے، شاید دور تک تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے محمود پاشا؟ محمود پاشا کہتے ہیں اگر تم وقت پہ ہمارے سلطان کی بات سن لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اور شہزادہ باعزید اس تکلیف سے نہ گزرتا۔ اسحاق کہتا ہے میں یہاں اپنی باہوں میں شہزادے باعزید کو زخمی حالت میں نہیں لایا، اپنی حد جانو۔ ان دونوں کو بحث کرتا ہوا دیکھ کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ تیر ان کے اوپر لگے ہوئے کیزل علما کی نشانی پر دے مارتے ہیں اور اگلی لمحے وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک پاشا پوچھتا ہے پاشا صاحبان اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے سلطان معظم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اسحاق کہتا ہے سرخ سیب کی جانب پھینکا جانے والا تیر ترکمان روایت ہے اور جاننے والے جانتے ہیں سلطان معظم ہم سب کو خصوصی خیمے میں بلا رہے ہیں حساب کتاب کے لیے۔ دوسری طرف باہر باعزید کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے میرے بیٹے جب میں تمہاری خوشحالی کی منتظر تھی۔ ریحان آغا ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ باہر کہتی ہے اللہ کی قسم ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کرنے والے کا دونوں جہانوں میں پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی باہر باعزید سے پیار کرتی ہے اور چل پڑتی ہے۔ وہ دروازے سے نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ گلشا وہاں پہنچتی ہے۔ باہر حکیم سے کہتی ہے جو کر سکتے ہو کرو اور میرے بیٹے کو شفایاب کرو سربراہ حکیم۔ پھر غصے میں گلشا سے کہتی ہے تم کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو گلشا کہتی ہے کیا مطلب ہے باہر کے کس کے لیے آئی ہوں؟ باعزید تمہارا بیٹا ہے تو میرا بھی ہے۔ باہر غصے سے کہتی ہے یہ الفاظ چھوڑ دو، مصطفیٰ کے تخت پر برجمان ہونے کے لیے واحد رکاوٹ باعزید ہی ہے نا؟ میرے باعزید کو نشانہ بنانے والا تمہارا بھائی سلیمان ہے۔ اب تم بتاؤ باقی رہ جانے والا کام تم ختم کرنے آئی ہو یا میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے؟ گلشا غصے سے کہتی ہے مجھے دیکھو باہر، میں تمہارا غصہ سمجھ رہی ہوں، تمہارا غم بھی سمجھ رہی ہوں۔ باہر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے تم دعا کرو کہ باعزید زندہ رہے، ورنہ میں تمہارے بھائی سلیمان کو اپنی بہن کا سوگ منانے پہ مجبور کروں گی۔ محمد خان بھی مجھے نہیں روک پائے گا، یہ بات جان لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی باہر آگے بڑھ جاتی ہے اور گلشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان گرجتے ہوئے وزراء سے کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہمیشہ انصاف کے مینار پہ تم پہ نگاہ رکھتا ہوں؟ میرے دیوان میں یہ کیسی بے ادبی
بھی ہے جب میں اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے فکر مند ہوں، مہم کے لیے حساب کتاب کر رہا ہوں۔ یہ کیسی لاپرواہی ہے؟ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ مہم کی تیاری کرو اور کچھ نہیں۔ اب بتاؤ دوغان، میرے جانصاری جانصاروں کی جانب سے کل رات سے تم نے فتح کے لیے جو تیاریاں دیکھی ہیں وہ بتاؤ۔ تو دوغان کہتا ہے آپ کے جانصاری جانصار فتح کے لیے تیار اور کمر بستہ ہیں سلطان معظم۔ سلطان بہادر پاشا سے پوچھتے ہیں اچھا تو بحریہ کی تیاری کیسی ہے بہادر پاشا؟ بہادر پاشا کہتے ہیں ہماری تمام تیاریاں پونٹس کی مہم کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہیں سلطان معظم۔ پھر بھی اس بات پہ غور کرتے ہوئے کہ مہم کا نقارہ بدل گیا ہے، ہمیں آپ کی اجازت سے شاہی جیسی بڑی توپوں کی نقل و حمل کے لیے وسیع راستوں کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی سے اسی کے مطابق اپنی تیاریاں کرنی چاہیے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے حاجی یوسف پاشا، آمد و رفت اور کھانے کی کیا تیاری ہے؟ سفر میں ہم کتنے مقامات پہ آرام کریں گے یہ بتاؤ۔ تو یوسف پاشا کہتے ہیں یہ صرف وزیر اعظم محمود پاشا ہی جانتے ہیں سلطان معظم۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں اب سے تمہیں جاننا ہوگا۔ محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان یہ ذمہ داری جب وزیر اعظم موجود ہے تو اس کو نبھانی چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی کیا تم نے وہ پوری کی ہے کہ اب بول رہے ہو؟ محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان میرے سلطان۔ سلطان ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں تم محمود جہاں تم شادی کی غرض سے گئے وہاں اسفندیار کی سرزمین سے خالی ہاتھ واپس آئی، یہ کافی نہیں ٹھہرا تو تمہاری امانت میں دیے گئے میرے شہزادے کو لہو لہان حالت میں میرے سامنے لے آئی، اور اس سب کے باوجود بھی تم مجھ سے ذمہ داری کی توقع رکھ رہے ہو؟ محمود پاشا کہتے ہیں کوئی زیرہ بختر بدکار تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی سلطان، اجازت دیں شہزادے کے گرنے والے ہر خون کے قطرے کے بدلے کر امان سرزمین کا قلعہ ضبط کر لیتا ہوں، اجازت دیں اسفندیار کی سرزمین کو تہس نہس کر دیتا ہوں۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں تم صرف انتظار کرو محمود پاشا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو میرا جگر پارا میرا شہزادہ باعزت ہوش میں آ جائے، ورنہ ریحان آغا ایک رات اچانک تمہارے دروازے پر دستک دے گا اور تمہاری خلط کا رنگ سیاہ ہو جائے گا، یہ بات جان لو۔ پھر سلطان کھڑے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیوان ختم ہو گیا ہے، میرا گھوڑا تیار کرو، مجھے واقعی میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف حکیم باعزت کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سربراہ حکیم کہتا ہے شہزادے کا بخار کم نہیں ہوا بلکہ اس کے برعکس سے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، زخم اندر تک سرایت کر گیا ہے، زخم سے پیپ بہ رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ زخم پہ مرہم لگا دیتا ہے۔ پھر دوسرا حکیم پوچھتا ہے ہم کیا کریں گے؟ تو سربراہ حکیم کہتا ہے مجبور ہیں انتظار کریں گے، شاید چرواہی کی جڑی بوٹی کام کر سکتی ہے، جاؤ فوراً اسے لے آؤ۔ جنگل میں سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ سر پٹ گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کی آواز گونجتی ہے اے طاقت جس کا میں پیچھا کر رہا ہوں، اے میرے پیچھے بھاگنے والی تقدیر، میں تم میں سے کس کے ساتھ معاملہ کروں؟ کیا میں تمہیں چلا رہا ہوں یا تم مجھے چلا رہے ہو؟ فتوحات کے دوران یہ دل کس کے لیے تھکان محسوس کر رہا ہے؟ میری ہر جیت پہ مجھ سے کچھ چھوٹ جاتا ہے، ہر فتح پہ میرا ایک رخ گر جاتا ہے۔ کیا یہ میری قسمت کی قیمت ہے یا میری طاقت کا کفارہ ہے؟ میرے مستقبل اور تخت کو محل کی طرف اٹھانے والی چیز کیا ہے؟ میرے دل کو ویران کر کے اسے خراب کرنے والی چیز کیا ہے؟ کیا طاقت مجھے اٹھا رہی ہے یا میرا بوجھ ہے؟ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے سلطان ایک مقام پہ جا رکتے ہیں۔ ان کی آواز گونجتی ہے اے دل، میں جانتا ہوں کہ تم طاقت اور تقدیر کا بوجھ ایک ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، مجھے پاگل مت کرو۔ اے میرے اللہ، میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ تو ہی طاقت ہے، مجھے مایوس نہ کر، مجھے مایوس نہ کر۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پونٹس کے ایک کمرے میں بساط زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے۔ ماریا اس کا علاج کر رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے میں نے بڑی مشکل سے تمہارے زخم کو سمیٹا ہے، حرکت کر کے خود کو تکلیف مت دینا۔ بساط پوچھتا ہے مجھے تم نے کیسے ڈھونڈا؟ تو ماریا کہتی ہے تم مردہ مچھلیوں کی مانند ساحل پر پڑے ہوئے تھے، میری چھڑی کے ذریعے تم باہر نکلے۔ بساط پوچھتا ہے میرے بھائی کہاں ہیں؟ کیا میرے بھائی مر چکے ہیں؟ بتاؤ تاکہ میں ان کا بدلہ لے سکوں۔ تو ماریا کہتی ہے پرسکون ہو جاؤ، وہ اگر مر جاتے تو بہت پہلے ہی معلوم ہو چکا ہوتا۔ شہنشاہ نے پونٹس کے دروازے پر لٹکا کر نمائش کرتا۔ بساط کہتا ہے یعنی میرے بھائیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہوگا، مجھے اپنے بھائیوں کو بچانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو ماریا کہتی ہے رکو رکو، تمہارے زخم سے پھر خون نکلے گا۔ حرکت کرنے کی وجہ سے اس کے زخم سے پھر خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بساط پوچھتا ہے کیا تم نے ٹانکے نہیں لگائے؟ جواب میں ماریا کہتی ہے میرا ٹانکوں کے کام سے کیا لینا دینا، میں صرف کپڑا باندھ کر خون کو روک سکتی ہوں بس۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔